الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوال مقتحم. ملك العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا. محترم دوست اور بزرگوں، آپ کو انٹری والوں کی بہت سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، بہت سالوں کے بعد. یہاں ایک ولی اللہ تھا، بھول گئے ہوں گے شاید آپ، جس کا نام ہے سلیمان. یہ گجرات کے اندر، انڈیا میں گجرات کے اندر کچھولی کے رہنے والے. اب میں آپ کو تعارف کراتا ہوں. سلیمان یہ ہمارا دوست بھی تھا، تعلق بھی تھا، یعنی بہت بچپن سے تعلق تھا، تقریباً جوانی کے قریب. اور پھر جب میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے اندر پڑھانے میں لگا تو کچھولی کا مدرسہ، کچھولی سنتے ہو، بہت نیا نام ہے کچھولی. یہ دیکھا تو ہوگا نہیں، وہ کوئی کچھولی کا یہاں ہوگا تو صحیح. تو وہ وہاں پڑھاتے تھے، اور وہ کچھولی کا مدرسہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو امتحان لینے کے لیے یہاں کے اساتذہ جاتے تھے، تو اکثر محترم صاحب مجھے بھیج دیتے تھے، درمیان میں نہیں جاتی تھی. آخری مرتبہ جب میرا سفر ہوا ہندوستان سے، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے افریقہ گیا. میں 7 سال کے لیے افریقہ رہا. تو اس وقت آخری امتحان لینے کے لیے گیا تو کچھولی والے لوگ جو ہے وہ پیٹرول مکس بھی آتی ہے نا، لائٹ اس کو لے کر چھوڑنے کے لیے آئے. درمیان میں ندی بھی آتی. اور وہ وہاں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا ڈابھیل کے پاس، آسنا، وہاں سے لے کر میرے گھر پر چھوڑنے آئے تھے. ہم پیدل چلے تھے اس وقت، جوانی کا زمانہ. اور آج تو جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے. تو یہ بیچارہ بیمار ہوا یہاں کنٹری میں. سن لو اور کر لو. کینسر کی بیماری ہوئی پیٹ میں، اور ان کے اہلیہ شاید ابھی زندہ ہے، آنکھ سے نابینا سے. یہ خود کینسر میں، اور یہ اللہ کے ولی. تم تو بھول گئے ہوں گے، بھولو مت. اور وہ گھر کے اندر نابینا. عمرے میں تیاری کی، کون جاتا؟ آج تو نہیں جاتا بھائی کینسر ہے یا انجیکشن ہے. وہ ان کا سب چھوڑ دو، ہمیں مرنا ہے وہاں. کہاں؟ مدینہ منورہ میں. یا اللہ، مدینہ منورہ. جان رہے ہو یہ تمہاری ہسٹری اور تاریخ میں بیان کرتا ہوں. اور جانے کے وقت تم دروازے پر کرسی پر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ملاقات کرنے سے. اس وقت کوئی ہوگا وہ نہیں ہوگا. گاہے گاہے باز خواہ ای دیری نہیں پاری نہ رہا. کبھی کبھی ان پاری نہ پرانی چیزوں کو یاد لاؤ، تمہارا ایمان ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو لوگ کنٹری والے ملاقات آتے تھے. تو سنا ہے کہ کسی نے کہہ دیا اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لائے، تو غصے ہو گئے اس پر.
ایسا آپ بول رہے ہیں مجھے اللہ واپس لائے، مجھے مدینہ منورہ مرنا ہے، ایسی تو مت دو، وہاں مجھے مرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، لیکن ان کی پوری خواہش ہے اور پورے دل کی تہ سے بول رہے ہیں کہ مجھے وہاں مرنا ہے۔ روانگی ہو گئی اور پھر مدینہ منورہ پہنچے، طبیعت اور زیادہ بگڑی ہاسپٹل میں، تو ہاسپٹل کی ڈاکٹر سے پوچھے ہیں ہذا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ان سے بالکل کمزور ضعیف ہوئے، میرے پکے دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے، یہ اللہ کے ولی۔ وہاں ڈاکٹر کو پوچھ رہا ہے کہ ہذا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نام 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 نام، ڈاکٹر نے کہا، وہ بھی عربی بول رہا تھا ہسپتال میں، نام نام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا ہذا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نام نام، دستے سر پکڑے۔ پھر دیکھا کچھ وقت کے بعد ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ ان کی پوری خواہش اللہ جل شانہ نے پوری کی، جس کے لیے اللہ والے لوگ بزرگان دین پوری زندگی لگاتے ہیں وہاں مرنے کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا اور وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں جنازہ ہوا اور وہیں جو ہے جنت البقیع کے اندر دفنائے گئے۔ آج بھی قبر ان کی وہاں ہے، معلوم تو نہیں ہے کدھر ہے، وہاں تو کسی کو معلوم نہیں ہوتی نہیں ہے، کہ قبر وہی ہے۔ لیکن اللہ کا ولی ہے نا، ہاں، اللہ 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 علام الغیوب ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی نوازشات سے جان سکتا ہے کہ میں یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کیسا ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش مرد شعور، مرد حقانی کا نور جو ہے نا وہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ عاشق رسول تھی، میرے عزیز دوست روزرو، میں نے تمہید اسی طرح شروع کی کہ اتنے لمبے زمانے کے بعد، اس کے بعد میں کبھی آیا نہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ آیا ہوں جب ان کے لیے تعزیتی جلسہ ہوا تو مجھے بلایا گیا تو میں یہاں آیا، اس کے بعد آیا نہیں۔ بہت سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، ہے نا۔ اب تو گننا بھی بھول گئے، پہچاننا بھی بھول گئے، جاننا بھی بھول گئے، سب کچھ بھول گئے۔ جاؤ میں سب کچھ بھول کر اللہ کو یاد رکھوں، اللہ کے رسول کو یاد رکھوں، سب کچھ بھولوں۔ کہتے ہیں وہ بولانا آدمی بیچارہ بہت بیمار ہو گیا، بھولتا بہت ہے، بھولتا بہت ہے، بھولتا۔ ارے بھائی بھولنے دو، اللہ اس کو یاد ہے کہ کہاں اللہ یاد، بس سب کچھ بھول جائے، اللہ اور اس کا رسول یاد آئے۔ جس کا کنیکشن لگ گیا، جس کا جوڑ لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر آپ سمجھو کہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کنیکشن لگ گیا تو خدا کے ساتھ لگ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بدن کے مبارک کے اندر ہر چیز کے اندر اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا وہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور آخرت میں جنت الفردوس میں جائے گا، جنت الفردوس۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کرنے کے لیے بھی راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے نا۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کی، عجیب عجیب واقعات بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ ستہ کی تمام کتابوں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سب کے اندر، سب جگہ پر آتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ یہ خادم رسول ہے۔ ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اس بچے کے لیے آپ دعا کر دیجیے۔ نوجوان تھی بالکل، بلکہ شروع کے اندر خدمت میں لگے تو بالکل بچپنا جیسا ہی تھا۔ کس چیز کی دعا کر دوں؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی اس قسم کی روایت موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کی عمر کو لمبی کر، اس میں خوب نیکیاں کرے، کیونکہ لمبی عمر کا ہو جانا اور جو ہے خالی کھاتے پیتے رہنا، کباب، سموسہ، بھجیا۔ ابھی کسی نے یہاں ہوٹل بتائے کہ یہ کیونٹی کے اندر بہت اچھی شاندار ہوٹل ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہاں لوگ کھانے آتے ہیں، تو میرے کو یاد آ گیا کہ لیسٹر سے بھی رات کو سفر کر کے لوگ آتے ہیں کھانے کے، کیونٹی میں کچھ بھی راستے میں مجھے بتائے، راستے میں۔ تو
لمبی عمر جو ہے نا وہ میرے عزیز دوست اور بزرگوں پیسہ کمانے کے واسطے نہیں ہے، بدن بڑھانے کے واسطے نہیں ہے، اور گجراتی والے کھچڑی گڑی کھانے کے واسطے نہیں، کھاؤ سب کچھ لیکن اس کے واسطے نہیں، بھجے کھانے کے واسطے نہیں، بھجیا جانتے ہو نا بہت اچھا لگتا ہے، سموسہ کھانے کے واسطے، پاپڑ، حکیم مقتصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کریں پاپڑ یہ کیجیے ہے میری خاص غذا ہے، کھانا سب کچھ ہے لیکن اس کے لیے نہیں ہے، لمبی عمر جو ہے قدر کرنے کے لیے ہے۔ وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے اندر وہ اللہ جل شانہ کو یاد کرتا رہا یہ کامیاب ہے، اور وہ آدمی جس کی لمبی عمر ہوئی لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا، نمازوں کو نہیں پڑھا، روزے کو رکھا نہیں، اللہ کو یاد نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، اس کے لیے یہ لمبی زندگی بالکل بیکار ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، یہ فیصلہ ہے شریعت۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بیٹے کی دعا کیجیے، تو فرمایا یا اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما اور اس میں تیری خوب عطا فرما، دین بھی عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما۔ تو مدینہ منورہ میں سارے صحابہ کے بہت سارے باغ تھے، ان کے اندر جو ہے کھیتیوں میں پھل پھول ایک مرتبہ سیزن میں آتے تھے، ان کے یہاں 2 مرتبہ آتے تھے، اور آخری مرتبہ اتنے مالدار ہو گئے، اتنی عمر والے ہو گئے، 180 سال کی عمر تھی، 120 سال کی، اور کسی نے 60 کی بھی روایت کی ہے، اتنی مدت تک زندہ رہے، 100 سے زیادہ اولاد ہوئی، اور طبیعت بھی آخر میں ایسا نہیں کہ جیسے ہماری جیسا یہ کوئی 100 کے قریب پہنچے تو نہیں، بالکل صحیح ہے ساری، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ دعا کریں۔ تو یہ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت صحاح میں آتی ہے، صحاح ستہ میں آتی ہے، یہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان مبارک کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان مبارک پر مہمان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو چکا تھا، آپ اللہ کے یہاں پہنچ، آج بھی آپ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن اس وقت ہم کہیں گے آخرت میں ہیں، اور اس وقت دنیا میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں چل گئے، تو کچھ مہمان آ گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے دیا تھا تو اتنا کھلاتے تھے کہ ایک مستقل جو ہے باورچی خانہ جس کو کچن کی طرح بنایا تھا، اس میں نوکر رکھے تھے، کھانا پکتا ہی رہتا تھا، مین روڈ کے اوپر مکان تھا، اس وقت روڈ وغیرہ نہیں لیکن مین جانے گا، اور یہ تھا کہ جو بھی جائے وہ یہاں سے کھانا کھا کے جائے گا، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تم کہاں سے آئے، ٹکٹ لاؤ، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، کچھ بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ بس، کوئی دن میں 2 مرتبہ آئے، اتنا کھانا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلاتے تھے لوگوں کو، اور روٹی پکانے والا پکاتا ہی رہتا تھا، گوشت پکانے والا گوشت پکایا۔ تو ایک مرتبہ چند مہمان آئے خصوصی، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر دسترخوان بچھا ہوا تھا نا، دسترخوان بیٹھ گئے۔ اب دسترخوان یقیناً دسترخوان جانتے ہو نا، نہیں جانتے ہو تو کسی انگلش جاننے والوں کو پوچھ لینا، ہم تو وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، جاہل لوگوں میں، تو وہ دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا شروع کیا، کھانا کھایا، تو یہ یقیناً دسترخوان جو ہے وہ خراب تو ہوتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خادمہ کو، جو کام کرنے والی، اس دسترخوان کو اٹھا لو اور اس کو صاف کر لو۔ تو وہاں سامنے تندور چل رہا تھا، تندور نہیں جس میں روٹیاں پکتی ہیں یوں کر کے، بھائی کچھ تو سمجھو اللہ کے واسطے، نہ سمجھ آئے گا، تندور، اس کے اوپر اس میں کوئلے ہیں، آگ جل رہی ہے، روٹی پک رہی ہے، تو وہ خادمہ نے دسترخوان کو لے کر اس تندور میں ڈال دیا، تو لوگ تعجب میں پڑ گئے، اس کو صاف کرنے کو کہا اور یہ ڈال دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی رہتے، ان کو معلوم تھا جلتے ہوئے تندور کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور پھر تھوڑی دیر ہوئی تو اس خادمہ نے جو ڈالنے والی تھی ایک بڑا کوئی چپیا اس زمانے کے مطابق لائے، اس سے اس کو پکڑا اور باہر نکالا، بالکل صاف کلین، صاف اور ایک داغ بھی نہیں ہے، اور تاکہ اپنی جگہ۔
تو بیچارے وہ مہمان لوگ تو حیرت میں آ گئے، آنکھیں ان کی جو ہے چڑھ گئی کہ یہ کیا ہوا، اتنی آگ جلے گی اور یہ کپڑا ہے، اس کو تو فوراً جل جانا چاہیے، اور اس پہ تو جل جانے کی بجائے جو روٹی ترکاری لگی ہوئی تھی وہ سب صاف ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا، یہ رسول پاک کے خادم، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا، کس طریقے سے ہو گیا، ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ فرمایا تمہارے نبی تو آخرت میں ہے، ابھی تو یہاں نہیں ہے، لیکن ان کی معجزات یہاں بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دسترخوان کا کپڑا ہے کہ بہت سی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور اسے اپنے ہونٹ مبارک پوچھے ہیں، اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں، اور جس دسترخوان کو میرے رسول کا ہاتھ لگ گیا اور ہونٹ لگ گیا وہ کسی آگ میں نہیں جل سکتا ہے۔ تو اے مسلمان، اگر تو بھی جہنم کی آگ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کے رسول کا اتباع کر لے، جہنم کی آگ ہرگز نہیں جلائے گی نہیں کسی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت شاندار اور عجیب طریقے سے اپنی مثنوی شریف میں لکھا ہے۔ مثنوی تو جانتے ہو مہاراج، مثنوی شریف یہ مولانا روم کی کتاب ہے، یہ اصلی مولانا ہاتھ کی لکھی ہوئی بھی موجود ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ زیارت کی، اس وقت میں گیا ترکی کے اندر، تو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جب جانا ہوا تو میں نے دیکھا ایک جبہ رکھا ہوا ہے، بتایا گیا کہ یہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس جبے کو پہنایا کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد پھر اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، اور بھی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، گلا اوپر سے نظر آتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا۔ اور 3 ٹوپیاں رکھی ہوئی، 1 2 3، میں نے خود دیکھی ترکی کے سفر میں، ترکی کے سفر 3 ٹوپی۔ اس کی مطلب ہے یہ 3 ٹوپی ہے، ان کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ دوستو یہی بزرگ کی وہاں بھی ابھی بہت برکات ہے، بہت برکات دیکھی ہے ہم نے، ہے نا۔ کوئی ترکی جا کر آتا ہے کہ ایسی خرافات، ایسی خرافات، ایسی خرافات۔ ارے تم خرافات دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو خرافات ہی ملے گی، لیکن اگر تم نیکیوں کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے، آیا سمجھ؟ مکھی جو ہے وہ حلوے پر کم بیٹھتی ہے، پاخانے پر زیادہ بیٹھتی ہے، آیا سمجھ؟ وہاں برکت ہے ابھی تک۔ 300 لوگوں نے مجھ سے حدیث پاک کی سند لی، میں نے گنا نہیں، لیکن جو میرے ساتھ تھے، جو ساری کارروائی کر رہے تھے، سند دیتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کتنے لوگ ہو گئے، تو انہوں نے کہا سب جگہوں مل کر 300 لوگوں، 300 علماء اور طلباء نے حدیث پاک کی سند دی۔ 8-10 دن ایسا کچھ رہا تھا میں۔ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثنوی شریف ہاتھ کی لکھی ہوئی وہاں رکھی ہوئی ہے، دیکھ لو، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 کتاب انوکھی، البیلی ہے، البیلی میں نے بے مثال ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا نا، حضرت مولانا قاسم، ہاں، بانی دارالعلوم دیوبند، یہ لوگ کہاں گئے، جنت کما گئے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ 3 کتاب دنیا کے اندر اس وقت بھی، البیلی ہے، بے مثال ہے، قرآن مجید، اور نمبر 2 بخاری شریف، اور نمبر 3 مثنوی۔ اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھنا کہ مثنوی شریف بخاری شریف جتنی جیسی ہی بڑی ہے یا قرآن، ایسا نہیں، لیکن مراتب یعنی بہت برکت والی البیلی ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ مثال اس لیے نہیں مل سکتی ہے کہ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مثنوی دنیا کے اندر بعض اولیاء کے لیے ذکر اللہ کے معنی رہی ہے۔ وہ جب ذکر اللہ کرنے بیٹھتے تھے تو اسی کو لے کر بیٹھتے تھے، اس کے اشعار پڑھتے تھے اور جھومتے تھے، اشعار پڑھتے تھے اور جھومتے تھے، اور ذکر کے اندر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء کرام دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جو مثنوی شریف کو اللہ کے ذکر کے معنی سمجھتے ہیں۔ اور حضرت فلفوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مثنوی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ کے عشق کی آگ لگانا ہو دل کے اندر، اس کو سمجھو، سوچو اور پڑھے۔
تو آگ لگ جائے گی اللہ کی عشق کی، اللہ کی محبوبی کی۔ یہ مثنوی شریف حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بہترین تعریف کی، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرمائی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ واقعہ مثنوی شریف کے اندر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ جب عشق خدا اور عشق رسول پر جب بات کرتی ہے تو ایک مرتبہ تو انسان اپنے اطراف سے دنیا سے الگ ہی ہو جاتا ہے، دل سے پڑھا۔ اشعار ان کے ایسے ہیں، ہے نا، اور جو ہے جوان ہوتا تو میں سنا تھا، لیکن بڑا ہو گیا اب کیا سناؤں۔ آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے تو ایسا لگتا ہے یہاں کیا ہے، یہاں کیا، کچھ نہیں ہے۔ سانپ بھی گزر جائے تو بھی وہ بھاگتا نہیں، پتہ نہیں ہے اس کو کچھ۔ مبین رحمۃ اللہ ہے، اسی لیے تو کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ ہے اس سینے کے اندر عشق کی آگ لگا دی۔ یہ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان کے متعلق۔ جی ہاں، ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں اپنی اصلی شریف، بہت لمبی کتاب ہے ایسی، کئی جلدوں کے اندر ہے۔ میرے پاس جو ہے وہ تقریباً 17 جلدوں میں ہے، 16 اور 17 جانتے ہو، اتنی جلدوں میں ہے، بڑی عجیب کتاب ہے حضرت کی۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، سفر میں تھی، کہیں جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد یہ موزے ہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا موزہ استعمال کرنا بھی آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ بھی سب سے آگے، جس کے اوپر مسا کر لے، جیسے ابھی میں نے پہنا ہے۔ میں مغرب کی نماز کے اندر ہاتھ تو دھوئے، منہ تو دھویا، لیکن اس پر کیا کر لیا، مسا کر لیا وقتی طور پر۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد اپنی جگہ پر آئے، اور موزے رکھے ہوئے تھے وہاں آپ کے۔ اب آپ پہننے کی تیاری میں تھی، کوئی صحابی پہناتی یا آپ خود پہنتے، ایک دم زور سے ایک پرندہ چھیل آیا، چھیل، اور وہ موزے کو لیا فوراً، ایک کو رہنے دیا اور ایک کو اٹھا لے گیا اوپر بہت، اور وہاں جا کر اس نے اس کو ایسا کیا تو اندر سے ایک سانپ گرا، آپ نے دیکھا، اور پھر وہ پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ، اور کون سمجھے؟ اور پرندے کی بات کو سمجھنا یہ تو انبیاء کرام کی تاریخوں میں ثابت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی بے ادبی معاف کرنا، کس کی طاقت ہے کہ جو آپ کو ایسی تکلیف دے کہ آپ موزہ پہننے والے تھے، لیکن مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ میرے نبی کا موزہ اٹھا کر لے جاؤ اوپر اور پھینکو، تاکہ ان کو معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ رومی وہاں لکھتے ہیں اگر دنیا کے اندر تمہیں جو ہے کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کو یاد کرو، ہائی واویلا مت کرو، بیماری سے جہنم مت خریدو، بیماری سے جنت خریدو، بیماری ہے نا، اس سے جنت خریدو۔ آدمی جتنا بیماری میں اللہ کا ذکر کرے گا، جس طرح نماز پڑھے گا، اٹھ کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر، یا جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا، جنت کے ماؤ۔ اگر رات کو نہیں ہو سکتے وہ عشاء کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ تہجد کا وقت آئے، دل چاہتا ہے، ہو سکتا ہے تہجد پڑھ لو، 2 رکعت 4 رکعت سوتے وقت، اور رات کو اگر آنکھ کھل گئی تو فرمایا پھر نہیں چاہ رہا ہے، بہت بیمار ہے بیچارہ، اللہ کا ذکر کر لو۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ من تتمارا، جو آدمی رات کو جس کی آنکھ کھل جائے اور اس وقت یہ پڑھ لے، بیمار آدمی ہو اور تندرست بھی ہو، اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کو اٹھ جائے، آنکھ کھل گئی اور تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھنے کا ارادہ ہے یا پڑھ کے سو گیا ہے، تو فرمایا اتنا کر لے، وہیں بیٹھے بیٹھے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یہاں تک ہے. عظیم کا لفظ ہے لیکن بخاری شریف کی جو روایت ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور پھر فرمایا ودعا اور دعا کرے استجیب جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی. بیمار ہے جنت مانگے خاتمہ بالخیر مانگے اللہ کی محبت مانگے اللہ کے رسول اس طریقے سے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں مولانا رومی فرماتے ہیں آگے کہ اپنی بیماریوں کو جنت خریدو اس کے ذریعے سے جہنم میں نہیں. ہائے واہ بلا کر کے مر گیا مر گیا مر گیا. ارے مر گیا تو مرنے والے تو سب کچھ ہے کون بچنے والا ہے نا. بہت سے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں کہ میں تو مر گیا. ارے بھائی مر گیا تو کوئی زندہ تو رہا نہیں ہے نا. کوئی باقی رہ گیا کوئی نہیں. اس لیے میرے عزیز سمجھا رہے ہیں کہ بیماریوں کے اندر تکلیفوں کے اندر اللہ جل شانہ کو یاد کرو. حق تعالیٰ جل شانہ خوب عطا فرمائیں گے. اس طریقے سے یہ رومی کی بات ہے. رومی کا نام جب زبان پر آتا ہے تو ایک دم جو ہے اب یہ ٹرکی جانے کے بعد ان کا جبہ یاد آتا ہے. ٹوپیاں سامنے آتی ہیں عجیب ہے. میں نے کہا اچھا ہوا جا کر آیا اچھا. اور وہاں کے علماء جن لوگوں نے صنعت لی ان کو میں سمجھاتا رہا اس اللہ والے کی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی زیارت بھی کبھی کرتے رہو. اور یہ ہے کہ ان کا جو کلام ہے خاص کر کے مصنوی شریف ہے اس کو پڑھ کر جو ہے دھومو اللہ کی محبت پیدا کرو اللہ جل شانہ کو عشق پیدا کرو. طلباء کو میں نے کہا بہت سارے طلباء بھی ہے اس میں یہ 300 میں جو سیاح کی سیر دینے کے لیے آئے تھے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے بزرگوں سے محبت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا اللہ جل شانہ طریقہ عطا فرمائے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں دیکھو کر لو ورنہ زمانہ جلدی ختم ہو جائے گا. روایات میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا خلاصہ یہ مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا اور وہ قیامت کے قریب کہ پورا سال جو ہے وہ مہینہ کے برابر لگے گا اور پورا مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے برابر لگے گا اور ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر لگے گا. آج جیسا یہ نہیں ابھی رمضان گئی تھی ابھی لوگ بکنگ کرا رہے جانے کی. ارے بھائی ابھی تو ہم آئے ابھی بکنگ کرا رہے جانے کی. اس لیے کر لو جہاں یہ برادر نمانت بکس دل اندر جہاں آفری بند بس مکن تک کے برمول کی دنیا و پشت کہ بھی سیار کس چوں تو پرورد کشت چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک شبر تخت مردن شبر روئے خاک. یہ شادی کا کلام ہے یہ بھی اللہ والا ہے بہت بڑا اللہ والا ہے. شادی ان کی ایک کتاب ہے گلستہ اس میں سے میں نے یہ اشعار پڑھے. آپ نے عربی بھی سنا اردو بھی سنا آگے آپ فارسی بھی سن لو. جہاں اے برادر دنیا اے بھائی جہاں اے برادر نمانت و کسی کے ساتھ رہی نہیں تو دل اندر جہاں آفری بندوبست دل کہاں لگائے گا دنیا میں نہیں دنیا کے پیدا کرنے والے میں لگا. دل اندر جہاں آفری بندوبست مکن تک کے برمول کے دنیا و پشت یہ تیرے پاس جو دنیا ہے یہ کار ہے یہ بنگلہ ہے یہ بچے ہیں اور تیرا ادھر سے کرایہ آتا ہے ادھر سے کرایہ آتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ رہا ہے اللہ برکت دے اور دے لیکن اس پر بھروسہ مت کر کہ یہ تجھے جنت میں لے جائے گی. حلال طریقے سے ہے تو ٹھیک ہے حرام طریقے سے ہے. مکن تک کے برمول کی دنیا پشت کہ سیار کس چوں تو پرورز کچھ تیرے مانند ہزاروں آئے دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اللہ جل شانہ اس کی گنتی جانتا ہے. چوں تو پرورز کچھ وہ دنیا کے اندر پلے پالے کھایا پیا اور بھی چل پڑے کوئی رہا نہیں. چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک چبر روئے تخت مردن بر روئے خاک جب تیری روح نکلے گی تو بادشاہی تخت پر بننا یا گوار کے اندر نیچے بننا دونوں برابر ہے کوئی فرق نہیں. فرق پڑے گا پھر قبر کے اندر جا کر وہ آپ کو معلوم ہی ہے. چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نگس
40 سال تیری عمر کی گزر گئے لیکن تیرا مزاج ابھی بچپنا جیسا بدلا نہیں ہے. 60 سال ہو گیا فنش زندگی. اولم نعمرکم ما یذکر، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے 60 سال ہو گیا فنش. ابھی تو 60 سال کی بات تو ابھی تو جوان بنتا ہے یہ بات میں امید ہے. ہاں فسرات ایسا لے کر بار بار جائے 60 سال. اور اس کو اگر کوئی کہے کہ چاچا تو ڈرتے، چاچا کہتے ہیں مجھے تو کیا کہوں میرا بچہ، ایسا کہوں؟ چاچا نہیں کہوں تو کیا بچہ کہوں جو ایسا. چہل سال عمر عزیزت گزش مزاجت و حال طفلی نگس. 40 سال تیرا پورا ہو گیا لیکن بچپنے کی حالت جیسا ہی ابھی جو ہے، وہی کھیلنا کودنا، پتہ نہیں ہے کس وقت جائے گا. چہل سال عزیز عمر گزش مزاجت و حال طفلی نگس. مکن تک یہ بر عمر ناپائیدار مباش من ازبازی روزگار. اس ختم ہو جانے والی زندگی پر بھروسہ مت کرے. فرمایا ایک کھیل ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے، حقیقت نہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہی تو ہے نہیں. ایک اچھا خاصا انسان مسجد میں مجلس میں جاؤ تو کھڑے ہو جاوے، قاری صاحب رومال دے یہ پانی دے یہ پانی دے حضرت حضرت حضرت، اور پھر مر گیا تو جا کر کھڈے میں ڈال لیا اوپر سے مٹی. آج کوئی رومال دیتا نہیں ہے، پانی بھی نہیں دیتا ہے کوئی. مکن تک کے بر عمر ناپائیدار مباش ایمن اسباز یہ روزگار. اس زندگی پر بھروسہ مت کر، اور یہ زمانے کا کھیل ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اللہ جل شانہ کیا جائیں گے. لیکن دیکھو زندگی جس حال میں گزری ہے، نا امید اور مایوس نہ ہو جاؤ. حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرمانے والا ہے. آدمی تھوڑا بھی ہوش کر لے، چاہے اس کی 40 سال کی عمر ہوئی ہو، 50 سال کی عمر ہوئی ہو، 60 سال کی، 70 سال کی، موت کے بستر پر، لیکن اللہ جل شانہ ہو کر یاد کرے تو اللہ جل شانہ اس کی یاد کرنے کا جواب ضرور دے گا. فاذکرونی اذکرکم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. بہت بڑے بزرگ اللہ والے بصری. ان کی مجلس ہوا کرتی تھی درس کی، اس میں قرآن پاک، حدیث، مرد اور عورت دونوں ہوتے تھے، لیکن عورتیں پردے میں ہوتی تھی، مرد سامنے ہوتے تھے جیسے آج کل ہو رہا ہے. تو عورتوں کے اندر جو ہے ایک عورت ایسی تھی جو ان کی خاص شاگردہ تھی، پڑھتی تھی ان کے پاس پردے میں تین عورتوں کے ساتھ. یہ بیچاری کو ایک ہی لڑکا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اب ایک لڑکا تھا. سن لو میرا عزیز، ایک لڑکا. اب باپ مر گیا، وہاں اکیلی ہے، بچے پر بڑا سہارا ہے. لیکن باپ کے مرنے کے بعد بچہ اور راستے پر چلا گیا، شراب پینا، یہ وہ خراب زندگی. اب ماں بہت فکر میں ہوئی، بہت سمجھاتی رہی کہ میرے بیٹے، میرا سہارا تجھ پر ہے، تیرا ابا تو مر گیا ہے، تو ایسا کیسا کرتا ہے، صحیح راستے پر چل. بالکل نہیں مانگتا ہی نہیں تھا. ان کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی مرتبہ لے گئی کہ حضرت اس کو سمجھائیے، دعا کیجیے. آپ نے سمجھایا بھی، دعا بھی، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا. لیکن خراب دندے میں آ گیا، بیماری لگ گئی، سخت بیماری جیسے آج کل بیماریاں ہوتی ہیں. اور ڈاکٹروں نے، حکیموں نے کہہ دیا اب یہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. بستر پر پڑ گیا. اب اس کو خود فکر ہوئی کہ آخرت بھی گئی، میری دنیا بھی گئی.
تو اندر اندر رونے لگا. کتنی بجے نماز؟ جی 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 روتا ہے اندر اندر. ماں بھی روتی ہے. پھر آخر ماں تو ماں ہی ہے نا. ماں کو بچے سے پیار اور محبت ہوتا ہی ہے. اپنے سامنے بچے کو دیکھتی ہے روتی ہے بیچاری. اور وہ خدا سے دعا بھی کرتی ہے لیکن اب وہ بھی روتا ہے اندر اندر. بالکل اس طرح لاغر ہو گیا کہ نہ کھانے کا رہا نہ پینے کا رہا. اب وقت آخر آ گیا تو ماں اس کے پاس گئی. کوئی سکرات آ گئی یا وہ آنکھ بند کرنے. پھر وہ ہوش میں آیا تو کہا ماں اتنے میری امید پوری کر کہ تم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ. وہ مجھے زندہ تو نہیں رکھیں گے, زندہ رکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن وہ میرے جنازے کی نماز پڑھا دے. بس اتنا ہو جائے. دکھایا ہوش آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ اچھا میں جاتی ہوں جلدی جلدی دوڑ کر. دوپہر کا وقت تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کا نوک کیا. وہ کون؟ کہا آپ کی فلاں شاگردہ. کہا میرا بچہ بالکل آخری حال میں ہے, تمہارے سے گزارش کی ہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھاوے. تو انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کے متعلق کچھ بات ہی مت کرو. اتنی مرتبہ سمجھا, اتنی مرتبہ سمجھا, اتنی مرتبہ سمجھایا, اتنی مرتبہ سمجھا. وہ ماننے والا نہیں ہے. اور اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاتا. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ جو خود کشی کر لے, یہ کر لے, وہ کر لے, اس کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا نہیں, تم چلی جاؤ. دوپہر کا وقت تھا. وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے اور قیلولہ کرنے والے تھے. ایسا قیلولہ جانتے ہو نا؟ قیلولہ کا معنی گھوردانی. قیلولہ اس طرح سے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لینے کا, آنکھ بند کر لے کے 4 منٹ بھی آنکھ بند کر لے سنت کی ادائیگی کے لیے تو قیلولہ ہو جائے گا. ہاں, ہندوستان میں تو لوگ دوپہر کو کھچڑی اور کڑی کھا کر گھوڑتے ہیں خوب. میں نے کہا ان کا بڑا قیلولہ ہوا ہے نا, دکھا ہے نا. تو مشری آئی بیچاری روتی ہوئی اور حسن بصری ادھر قیلولہ کرنے چلے گئے اپنے کمرے میں. ماں نے بچے کو آ کر کہا وہ نہیں آئیں گے, وہ نہیں آئیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں آئیں گے تو ابا جان اب یہ کرنا کہ میں مر جاؤں تو میرے کو رسی سے باندھنا, دونوں ہاتھ بھی باندھ دینا اور پاؤں بھی باندھ دینا, اور اوپر سے مجھے بستر پر سے نیچے اتار دینا, اور یہ صحن میں یہاں سے لے کر وہاں, وہاں سے لے کر یہاں مجھ مردے کو گھسنا. کہا بیٹا میں ایسا کیسے کر سکوں گی؟ کہا کرنا آپ کو تاکہ لوگ جانیں کہ جو خدا کی نافرمانی کرے اس کا یہ حال یہاں ہوتا ہے, اتنا ذلیل ہوتا ہے, آخرت کی ذلت. اور ماں بھی روئے, بچہ بھی روئے. اتنے میں کسی نے دروازہ نوک کیا. مندق الباب, کس نے دروازہ نوک کیا؟ پوچھا عورتیں ہیں نا, مندق الباب. اندر حسن بصری. کیا میں حسن بصری ہوں؟ کہا کہ حضرت ایک دم استاد آ گئے, تشریف لائے. کہا کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو قیلولہ کرنے کے لیے گیا تو اس قیلولہ کی حالت میں خواب میں نے دیکھا. اللہ جل شانہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں, ہاں حق تعالیٰ جل شانہ بزرگان دین کو خواب میں آتے ہیں. رات کو ہی میں نے مجلس میں ذکر کیا تھا, رات کو یا جمعہ کو
جمعرات کی رات کو 100 مرتبہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی زیارت کی. اس زیارت کے مطلب یہ کوئی شکل و صورت نہیں. تھوڑی سی بات سمجھ لو کیونکہ گڑبڑ ہو جائے گی پھر. کوئی شکل و صورت، آواز بھی نہیں، یعنی معلوم تو ہے کیا کہا وہ، لیکن آواز کا طرز بولنا، الفاظ کی ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قلبی کیفیت. اور قلبی کیفیت کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ اٹھ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. قلبی کیفیت یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے. جیسے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ یا اللہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ جب خواب میں دیکھا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھ سے فرمایا تلاوت قرآن سب سے بڑی بات. کہا فہمن او بلا فہمین، فہمن او بلا فہمین، سمجھ کر کے یا بغیر سمجھ کر کے. فرمایا سمجھ کر کے پڑھے تو بھی، بغیر سمجھ کر کے پڑھے تو بھی، سب سے بڑی بات ہے. تو ایک قلبی کیفیت ہوتی. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر آیا، مجھے اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی، یعنی جو قلبی کیفیت ہے وہ کوئی شکل و صورت نہیں اس میں. قلبی کیفیت کیسے سمجھاؤں آپ کو بھی سمجھاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خواب میں زیارت کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، اللہ خوش نصیب لوگ، تو کیسے معلوم ہوا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے تو کبھی دیکھا نہیں، تم نے کبھی دیکھا نہیں زندگی یعنی حیات میں کبھی دیکھا نہیں. پھر اٹھ کر میں نے حضور کی یاد کی، کیسے معلوم ہوا؟ ایک قلب کے اوپر کیفیت وارد ہوئی. قلب کے اوپر کیا ہوئی؟ کیفیت ایک وارد ہوئی. یعنی ٹھیک ہے، بس اس طریقے سے سمجھ لو. لیکن اللہ جل شانہ کی زیارت ذرا اور یعنی نو میں جاتی ہے. تو کہا حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری شاگردہ مجھے اللہ جل شانہ نے اس کی زیارت ہوئی قیل اللہ کی اونگ میں. تو اللہ نے فرمایا حسن بصری تم کیسے اللہ کے ولی ہو، تم کیسے میرے دوست ہو؟ تم میرے ایک دوست کی جنازے کی نماز کی انکار کیجیے، میرے ایک دوست کی جنازے کا تم کیسے اللہ کے ولی ہو؟ کہا وہ تو میرا دوست ہے. دیکھا آپ نے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. اتنا سارا کر کے لیکن آخر میں چل کر اللہ کے سامنے اتنا ذلیل ہو گیا دل سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک. حسن بصری فرمایا اب انتقال ہو جائے تو تکفین کر کے مجھے خبر دو. بلایا آئے، آپ نے نماز پڑھائی. کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا. آپ نے دیکھا شرابی کبابی اور ماں کو ستانے والا، یعنی ماں کی بات کو نہ ماننے والا، ان سب کے باوجود حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جب عاجزی کے ساتھ پیش آیا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کی کتنی قدر کی، بخشش فرما دی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ جائیے اور جاگی میرے عزیز دوست اور اس لیے کرنا چاہیے. راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. بزرگان دین برابر سمجھا گئے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کی مان، پھر آخرت میں اللہ جل شانہ ہماری مان لے گا. حق تعالیٰ جل شانہ. عمید ابن عمیر ایک بزرگ تھی، یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. حضرت عبید عمیر یہ تابعی تھے. ان کی جب مجلس ہوتی تھی تو لوگ کپ کپی کھا جاتے. ان کی مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور شریک ہوتے تھے. اور لکھا ہے کہ جس وقت یہ خوف الہی پر بات کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چیخ مارتے تھے. یہاں بات یہ ہے کہ یہ تابعی ہے اور یہ صحابی ہے. صحابی کا مرتبہ ہر حال اونچا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. لیکن کم درجے والا اگر بڑے درجے والا کم درجے والے کی مجلس کے اندر جائے تو یہ تو بہت اونچی بات ہے کہ اپنے آپ کو کم سمجھے. اس وقت مکہ مکرمہ میں، یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، ایک گھرانہ تھا، ایک عورت کی بہت خوبصورت، بہت حسین. تم نام سنتے ہی مزہ آ جاتا ہے نا. ہاں، اچھے پھنس جاتے ہیں.
100 سال کی زندگی ہے، اس میں کھو دیتے ہیں ذرا سی دیر کے اندر. چٹ منگنی پٹ گیا، ذرا سی دیر کے اندر سب ختم. کہاں گیا تیرا ذکر، کدھر گیا تیرا وہ، کدھر گیا سب بھول گیا. ہے نا؟ ہر ایک عورت کو نہیں کہتا ہوں، لیکن جو ایسا کرتی ہے وہ، اس کے پاس یہ ہے جادو ہے. تو ایک دن ایک تو خوبصورت اور بند صبری پھر بال بنایا، یہ کیا وہ کیا، گلاس کے سامنے کھڑی ہو گئی. ہے نا؟ تجھے اپنی خود نظر لگ گئی، اپنے آپ کو دیکھا بہت، اور تھی بھی بہت خوبصورت. اس وقت تو اس کے مقابل کے اندر کوئی نظر نہیں آتی. اس کا شوہر سامنے کھڑا تھا، تو اس کو ذرا کہنے لگی کہ دیکھو مجھے ہے کوئی جو مجھے دیکھ کر جو ہے عاشق نہ ہو جائے. تو شوہر نے کہا ہاں ہے، میں بتاؤں. یہ عورتیں جب بولنے پر آتی ہے تو خوب بولتی ہے. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب عورتیں ناراض نہ ہو جائے. جن کے عورتیں ناراض ہو گئی، ناشتہ کون دے گا، روٹی کون دے گا. لیکن جن عورتوں کے اندر یہ خصلت ہے ان کو یہ کہہ رہا ہوں. تو شوہر نے کہا ایک ہے. کہا کون؟ کہا کہ وہ حرم شریف کے اندر 10 دیتے ہیں، عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے ذکر کیا نا، جن کی مجلس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. کہا تم اگر اجازت دیتے ہو تو میں ان کو پھنسا لوں، تھوڑی دیر کے اندر پھنسا لوں. اتنی خوش ہے. کہا جو میری طرف سے اجازت ہے. وہ گئی حرم کے اندر، درس ہو رہا تھا، لوگوں کے دل کانپ رہے تھے عمید بن عمیر کی باتوں کو سن کر. عورتوں کا مجمع الگ تھا، لیکن عورتوں کو کچھ سوال جواب کرنے کی اجازت تھی. تو یہ عورت جو ہے نقاب ڈالے ہوئے، پورا نقاب ڈالے ہوئے وہاں گئی عمید کہ حضرت مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اگر اجازت دو تو. کہا کر لو. تو کہا میری بات پرائیویٹ ہے، ذرا تنہائی میں ہو تو اچھا ہے. تو پرائیویٹ تنہا تو ہو نہیں سکتے ہیں، لیکن یوں تنہائی دے دی کہ حرم اس وقت کے مطابق بھرا ہوا ہے، یوں سب ایک کونے میں لے گئے، سب لوگ دیکھتے رہے، یوں بات نہ سنیں، لیکن تنہائی نہیں ہوئی. کہا بولو آؤ. تو کہا میں آپ پر عاشق ہو گئی ہوں. ایسے بول. تو انہوں نے بڑا سوچ کر بولو. کہا کہ میں عاشق ہو گئی ہوں. فرمایا اللہ کے گھر میں کیا بات کر رہی ہے. تو اس نے جھٹ سے اپنے نقاب کھول دیا اور چہرہ سامنے لائی. تو انہوں نے نیچی نظر کی، عبید میں نیچی نظر کی، اور کہا جلدی سے بند کر لو. تمہارا نقاب بند کر لیا. پھر کہا تم یہاں بیٹھی رہو اور یہ نقاب بند کر لیا ہے، اب میری بات سن کر جاؤ، تھوڑی یہ لگے گی. وہ یہ ہے کہ 1-2 سوال ہے، وہ اب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر چلی جانا جواب دے کر. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے تمہاری روح کو نکالنے کے لیے اور تمہاری سکرات جیسی چل رہی ہو، اس وقت اگر تم کو کوئی غلط راستے کی طرف بلائے تو تم ہاں کہو گی؟ فرمایا نہیں. کہا ٹھیک جواب دیا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. قرآن پاک کے اندر کہا نہیں. اچھا کہا ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہا ہو، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ملنے کی نشانی یہ ہے کامیاب ہے، اور الٹی ہاتھ یعنی لیفٹ سائڈ کی ملنے میں ہم ماں منوت یہ کتاب ہو بھی یمین ہی بس تو یحاسب حساب یسیرا، وہ آسان حساب ہو جائے گا. اور جس کے دانے ہاتھ میں لیفٹ سائڈ پر ہوگا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ افسوس مجھ کو انعامہ عمل ملتا ہی نہیں ہوتا.
ولم ادر ما حسابیہ، میں اپنا حساب جانتا ہی نہیں ہے، اتنا خوف پیدا ہو گیا. یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ موت مجھ پہ اس سے پہلے ہی موت آ جاتی. اس عورت کو کہا بتاؤ اس وقت تو ایسا گناہ کرنے کی سوچے گی؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں. ٹھنڈی ہو گئی. پھر ایک سوال یہ کر دیا تیسرے نمبر پر کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں پورے صراط پر جانا ہے، گزرنا ہے. بخاری شریف کے اندر پوری تفصیل ہے. ایسا کانٹے آئیں گے، جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو کاٹ کر نیچے ڈالیں گے، جس کو جنت میں جانا ہے وہاں چلائے. کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب کے اوپر یہ ہر ایک کو گزرنا ہوگا. یا اللہ، فکر ہوتی ہے تمہیں مجھے سب کو گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ. یہ پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی ظالمین کے اوپر سے کاٹے گا، دوزخ میں نیچے پھینکے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے، آپ یہ پورے صراط کو سمجھا رہے تھے. بخاری شریف کے اندر لمبی روایت تھی. ویسا ہی چلتا رہے گا وہ کانٹا ہر جگہ کے اوپر. اور جس کو ڈالنا ہے اللہ جل شانہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اس کی بات بڑا ڈنڈے کا وقت ہے، لیکن اللہ کی رحمت آ گئی. کر لو، یہاں مانگ لو، یا اللہ پورے صراط کی سختی سے بھی ہماری حفاظت فرمانا. تو اس عورت کو پوچھا کہ پورے صراط کے اوپر تیرے چھوڑنے کا وقت آیا ہو اور تجھے کوئی ایسے گناہ کی طرف بلائے گا، تو راضی ہو گیا؟ بالکل ٹھنڈی ہو گئی. کہا جاؤ اللہ کی بندی. اٹھ کر چلی گئی. فوراً روتی ہوئی گھر گئی، روتی ہوئی. شہر نے پوچھا کہ مارا تمہیں کیا کوئی؟ کیا بولو؟ بہت ہوئی. توبہ استغفار اور غسل اور وضو اور نماز اور تہجد ہو. یہ تو شوہر کہنے لگا میں نے تو اس کو تو جو ہے بنانے کے لیے بھیجا تھا، اسے بگڑ کر آ گئی. ہاں تیرے نزدیک بگڑنا ہے، لیکن اس کے نزدیک میں نے اس میں ہر بے شاہ گما مبر کے خالص شاید کے پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو خالی میں سمجھ کہ وہ خالی ہوگا، اس کے اندر شیر نہیں ہوگا. ہر بے شاہ گما مبر خالی کہ شاید پلنگ میں چیتا شیر کوئی سی جگہ پر کوئی اللہ کا شیر سویا ہوگا. یہ عبید میں وہ میرے کو ہے نا، اس کو کیا تو وہ بگاڑے گی، یہ تو اللہ کا شیر ہے. یہ کہ جیدم صحیح رود بار کہ پیش آمدم پر پلنگ کی پھنسا. سعدی کہتے ہیں ایک آدمی کو میں نے دیکھا، یہ گلی بوستان کے اندر ہے، دوسری کتاب ہے ان کی. یہ کہ جیدم صحیح رود بار کہ پیش آمدم پر پلنگے سوار. میرے سامنے شادی فرماتے ہیں، شادی کو جانتے ہو نا، بچپن کے اندر پڑھا ہوگا فارسی. ہم نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی. یہ ڈبل جامعہ کی برکت ہے. یہ کہ چیزوں صحیح روز بار کے جنگل کے اندر ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا. وہاں یہ کہ پیش آمدم پر پلنگے سوار، میرے سامنے سے آ رہے ہیں اور شیر پر سوار ہیں. ہم لوگ ایسی بات سننے کے اندر کبھی شک کرتے ہیں کیا ہوگا؟ جب دیکھو گے تو سب معلوم ہو جائے گا، نہیں دیکھو گے تب تک معلوم نہیں ہوگا، ہے نا. اسی لیے فرمایا بزرگوں اللہ والوں کا دامن پکڑو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. چنا ہال ازا حالمن گش، میرے اوپر ایسا خوف آ گیا، شادی فرماتے ہیں کہ ترسی دنم پائے رفتن بے بس، میرا پاؤں چلنے سے رک گیا، ایسے کیسے کھڑے. اس کو دیکھا کہ شیر پر انسان سوار ہو کر آ رہا ہے. ترسی دنم تو بزرگ نے دیکھا کہ شادی پہچان بھی لیا کہ شادی مداری شدیدی شگفت، تو یہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اس میں تعجب مت کر. جب اللہ کا خوف تیرے دل میں پورے طور سے آ جائے گا تو تجھے بھی کوئی ایسا موقع نصیب ہو جائے گا. میرے دوست اور بزرگ، یہ اللہ جل شان کو راستہ یہی اللہ کی گزری. تو گناہوں کو کرو نہیں، لیکن اگر گناہ ہو گئے ہیں تو نا امید مت ہو کسی حال کے اندر بھی. مرتے وقت بھی، سکرات کے وقت بھی مرد مومن کلمے والا ہے. یہ کلمہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن سوال یہ ہے
کہ سکرات کے وقت رونا اور توبہ کرنا کس کو یاد رہے گا؟ اس اون کرتا ہے کسی کو پہچانتا نہیں، کیسے یاد رہے گا؟ یہ تو اللہ یاد دلائے تو یاد آئی. اس وقت میں سب کو پہچاننے کا سب بھول گئی، کیسے یاد رہے گی؟ ہاں اگر ابھی سے اللہ 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 کرتی رہو گی انشاءاللہ اللہ پاک یاد دلا دیں گے. ورنہ آپ نے دیکھا مرنے سے 4 دن پہلے ہی بند کر لیتے، ناک میں ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، سب بند پیک، نہ کلمہ کے. ورنہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. قل آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے حد سے زیادہ زیادتی کی ہے، حد سے زیادہ گناہ میں پڑ گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے مرتے دم تک کسی بھی حال کے اندر بھی. کیوں؟ ان اللہ 24 پارے کی آیت ہے، ان اللہ یغفر 24 پارے کی آیت ہے. آپ سمجھے کہ وہ کوئی شعر بیر پڑھتے ہوں گے. ان اللہ لا یغفر الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف کرے. تاکید کیسا کا عربی والے جانتے ہیں جمیعہ کا معنی کیا ہے؟ سب، کوئی. کیوں؟ تو نے اتنی ساری نافرمانی کی ہے تو سب. انہ الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے، اس پر انسانوں پر کیا مت کرو، نا امید نہ ہوگی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لگ جاؤ، کہ ہر حال میں لگ جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی مان لو. أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، عذاب آنے سے پہلے، بغتتاً، اچانک. ارے بھائی موت تو ایسی وقت آ جاتی. ابھی کار میں چلے ٹھڑ سے سائڈ 5 آدمی مر گئے کلمہ آنے کی جب کچھ بات نہیں، پتہ ہی نہیں ہے 2 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں کہ موت آنے والی ہے. یہ پہلے کہ کیا ہوا کم آئے گا. اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، پھر انشاءاللہ حق تعالیٰ جل شانہ خود ہی سنبھال لیں گے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگ، بڑا لمبا وقت ہو گیا ہے. تم کہیں گے نہیں میرے لیے، ہمارے لیے لمبا وقت ہو گیا. اس لیے اب آخر میں ختم کرتا ہوں. اور اس ولی اللہ سلیمان کشولوی رحمۃ اللہ، ان کی طفیل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو بس وہ ختم کرتا ہوں اس میں، اور کوئی بات تو رہی نہیں. Alhamdulillah, here's completion taking place. Inshallah, we call upon Hafiz Talha to complete his hifz, inshallah. Hafiz Talha, the son of Hafiz Muhammad Bayyat. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Now, inshallah, we shall call upon Hafiz Abdullah Qasim. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the completion of the two students. Allah subhanahu wa ta'ala strengthen the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala make them alim ba'amal. And many of the other students who are, and we know some of them here, they're with us today. They're also enrolled in Hifz class. May Allah subhanahu wa ta'ala fulfill their desires. May Allah subhanahu wa ta'ala also show them that day where they'll complete the Quran and make them amil ba'amal. Inshallah, just before we complete, inshallah, we'll give them the certificates of completion, inshallah. Inshallah, I'll call upon Hafiz Abdullah Qasim first. Hafiz Talha Bayyat. Inshallah, now dua will take place.
یہ دو طالب علم نے حفظ قرآن کیا. ہاؤ مینی ایئرس یو؟ 2 سال کے اندر ختم کیا ہے. 12 سال کا ہے. 2 سال کے اندر ختم کیا. ماشاء اللہ. ان کے والد صاحب جو ہے حافظ محمد فیاض، انہوں نے مسلمان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ختم کیا تھا. کہاں؟ مسلمان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. اچھا مسلمان. جی ان کے والد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. قرآن شریف کے اندر کتنے پارے ہیں؟ ہاؤ مینی ایئر؟ ہمیں پارے قرآن 30. اور سورہ یاسین شریف جانتے ہو؟ یاسین شریف کون سے پارے میں؟ یاسین شریف زبان یاد ہے نا پورا. اب ان کو ذرا سمجھا دو. باقی یہ ذمہ لگاتا ہوں کہ ہر روز یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھے. آج تک پڑھتے ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل سے شروع کرے. ہر روز ایک مرتبہ. Yasin Sharif once and every day, every day one time. Yeah? ہر روز Every single day without missing a day. ایک مرتبہ. اور اس میں ان کو سمجھاؤ کہ دعا کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور جن کے پاس آپ نے حفظ کیا ہے، ان کو خاص طور پر ان کی دعا کہ اللہ میرے ماں باپ کو جنت عطا فرما اور میرے استاد کو بھی جنت عطا فرما. ہر روز یہ دعا کرے. And make dua for your parents and for your ustad. We pray to them. So make dua for them every day and for all of them. کرو گی نہیں پیچھے You'll do it inshallah. ہر روز. یطبج والدہ یوم القیامہ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارے ابا اماں کو والدہ یہ دو جو آیا ہے تسنیہ کا صیغہ اس کو بولتے ہیں. دونوں کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. جو ابا اماں کو تاج پہنایا جائے گا تو تم کو تو بہت بڑا تاج التاج پہنائیں گے. بڑی مجلس کے اندر اللہ پاک نوازیں گے، عزت کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ایسا بھی آتا ہے کہ 11 وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تمہارے حفظ کے بدلے میں. لیکن تمہیں ضروری ہے کہ ہر روز ایک مرتبہ یاسین Make sure you pray every day. Yasin ہر Sharif. روز ڈیلی چھوٹی پکی یاد کر لو تاکہ قرآن شریف نہ بھی ہو سفر وغیرہ میں تو زبان ہی پھڑ کر ایسا کہہ دو کہ یا اللہ اس یاسین شریف کے اندر کا ثواب میرے ماں باپ کو میرے اساتذہ کو عطا فرما دیجیے. اور ساتھ میں اگر یہ لگا دو تو بڑی پوری امت کی وجہ سے، لیکن ماں باپ کو بھولنا نہیں. And in the dua, don't forget your parents and your ustad. And if you include the whole ummah, there's even more better. کریں گے نہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. کمیونٹی والے بھی خصوصی بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس میں سے عطا فرمائیں گے. بستی میں ہے نا یہ تو مولانا سلمان صاحب کا فیض چل رہا ہے ابھی نہیں ماشاء اللہ. یہ ساری باتیں بھائی کی ہیں تو ٹھیک تھی ہیں. وہ وہاں وہیں تائید کرتے ہوئے نا انتقال کہاں ہوا خیال ہے نا. تعزیتی جلسہ یاد ہوا تھا اس وقت ہے، اس کے بعد پھر آ جایا ہوں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. جی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آ جائے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ کریم اس بیٹھنے کو قبول فرما. ہماری جو غلطیاں کہنے سننے میں ہوئی ہیں اسے معاف فرما. یا اللہ یہ دو آپ کی امت کی ہے اللہ. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبی کی امت کی ہے اللہ. یہ دو طالبوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے مولا کریم قبول فرما. ان کے تفیل میں ہم سب کو عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر.